الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے ساڑے عیب گناہ سب معاف جا کر کرم دی بارج ہر ایک دے ساڑے سینے بغض تو صاف جا کر اکھو آمین آمین تے کوئی پابندی نہیں ماشا کلام تے پابندی آمین تے کوئی پابندی نہیں کھل کے آمین آکھے دی اے پکھا بند کر دے ہی دی آواز کو صحیح چو کر دے کر چاہ میں دی بات تھوڑی جی بریک کر کے نا آواز کھولو ذرا تے کس اچھا چلو در کھول دے مولا رحمت دے ساڑے عیب گناہ سب معاف جا کر پھر رکھو آمین کرم دی بارج ہر ایک دے ساڑے سینے بغض تو صاف جا کر محروم نہ کر سانو رحمت تو اج اپنی رحمت خاص جا کر یہ سچ ہے عظیم مجرم ہاں پر تیرے بندے سانو معاف چا کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء
اینو بند کر دیا۔ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ مصطفیٰ وات خاصے محترم سامعین معزز حاضرین، اللہ وحدہ لا شریک دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں، اس سچے رب نے مصروفیت باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا سارے علی تشریف آوری قبول فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے، نوجوانہ نے، میرے بھائیاں نے، بزرگاں نے اج دے عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا۔ اللہ سبنا دی محنت کوشش کاوش پیار محبت اس نیکی نو اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے اور ساڑھے سارے آواز دے اللہ نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، آکھو آمین۔ حضرات میں بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و حدیث کی روشنی دی اندر ایک کوشش کراں گا توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ تسی بھی اللہ کو دعا کرنا میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تو انو فائدہ نہ ہوئے۔ بڑے ہی مختصر وقت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت مسلمہ کے نام آقا دی سیرت طیبہ دا ایک پہلو انشاءاللہ عرض کر کے میں اجازت چاہواں گا۔ دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے موجودی مناسبت حوالے نال دعا کراں گا اللہ مینوں تو آنو سارے آنو محبوب پیغمبر دے پیغام، آقا دے فرمان، نبی دی حدیث، آقا دے آرڈر تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آدھی ساتھیوں، بھائیوں، قابل قدر، واجب الاحترام میرے بزرگوں، یہ بات یاد رکھو، میری اور تہاڈی حقیقی کامیابی نبی علیہ السلام دے پیغام اور آقا دے فرمان و سینے نہ لان دے اندر ہے۔ اگر عزت ملے گی، شان ملے گا، وقار ملے گا، عروج ملے گا، بلندی ملے گی، تو نبی علیہ السلام دے پیغام، آقا دے فرمان دے عمل کر کے ملے گی۔ اور آج امتی مسلمہ اگر پریشان ہے، اگر مسلمان خار نے، اگر مسلمان بے بس نے اور بے کس نے، میں یہ سمجھنا اس کی مین وجہ نبی علیہ السلام دے پیغام نال غداری ہے۔ میں شروع میں ایک حدیث پڑھی ابن حبان اور مجمع الزوائد اندر حدیث پاک ہے، میرے اور تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، پھر کہہ دے ہو گوڑے چھڑ دے ہو، گوڑے چھڑ دے ہو، ہوشیاروں کے بہو۔ اجے میں پہلا سبق سٹارٹ کیتا ہے، اجے تے میرے بعد انشاءاللہ مجاہد اسلام، مجاہد ملت، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ محترم مولانا عبداللہ مجاہد صاحب، انشاءاللہ مجاہد صاحب جب بھی خطاب ہوئے گا، اور مولانا منشا جھنگوی صاحب، خطیب پاکستان محترم مولانا محمد یوسف پسروری صاحب، یہ تسی اگر ایویں کرو گے تو پھر انشاءاللہ باقی میں مزامت نہیں دیاں گا، میں ہی دعا کر دیاں گا۔
تسی ہوشیار ہو کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو، جاگو تے تانوں میں کچھ نہیں آندا، ایک گل ذہن تے رکھیا جے۔ میں نبی پاک دی حدیث دی چوکیداری کراں گا، نبی پاک دے فرمان، نبی دے پیام اور آقا دی حدیث دی انشاءاللہ میں چوکیداری کراں گا۔ عرض کیتا میں شروع در ایک حدیث پڑھی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور لوگوں جرا میرا کلمہ پڑھ کے میرے پیغام دا حیا نہ کرے، نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے آقا دی وصیت دا حیا نہ کرے، نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے آقا دی نصیحت نال پیار نہ کرے، نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نال محبت نہ کرے اور عمل نہ کرے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، وہ بندہ کدی عزت دی زندگی نہیں جے پا سکتا، وہ بندہ کدی شان دی زندگی نہیں پا سکتا۔ آؤ لوگوں ذرا دھیان نہ سننا، میں ایک حدیث طیبہ انشاءاللہ بیان کراں گا، توجہ کرنا۔ جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے، میرے اور تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ موجود نے، آقا فرماتے ہیں صحابہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، آقا فرماتے ہیں صحابہ اتاد میرے فرامین نے، اتاد میرے پیغامات نے، اتاد میرے ارشادات عالیہ نے، اے صحابہ اے میرے کول میری حدیثاں کون لے گا، اے میرا پیغام، اے میرا فرمان، اے میرا آرڈر، اے میری وصیت، اے میری نصیحت، اے کون میرے کو لے گا اور کون انہی عمل کرے گا۔ حضرات توجہ کی جی کرنا، نبی علیہ السلام نے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کی تھی آقا سونے اے توڑیاں حدیثاں میں لانگا، انہی عمل میں کرانگا، فرمائی اگے کون پہنچائے گا کہ انشاءاللہ میں لوگا تک توڑی حدیثاں پہنچاوے گا۔ حضرات سنو، میرے ابو ہریرہ نے نبی پاک دے فرامین سنے ہے، عمل کیتے اور اگے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کر چھڑے ہے۔ اور دھیان نہ سننا، نبی نے وصیت کی کیتی ہے، آقا نے پیغام کی دیتے ہیں، نبی نے فرمان کی دیتے ہیں، اور دھیان نہ سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر آکھو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ دا ہاتھ پکڑے آئے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ 5 گلاں نے بولو کنیاں، 5 گلاں، 5 باتاں، 5 میرے آقا دے فرمان، 5 وصیتاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس۔ اے مولوی اللہ دیتا ہے، پریشان کیوں ہو گئے؟ میرے پاس دیکھو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تسی سمجھے گئے کہ کچھ نواں شیخ الحدیث آگے انہوں نے تقریر سنی، پھر میری سنو، پھر انشاءاللہ اللہ تیری تقریر سن لیا جی، تو جدر میرے پاس رکھنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں اتق المحارم تکن عبد الناس ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وصیت کی تھی۔ سنیا دے ذرا سارے نے غور کرنے، اگر اسی سارے نبی پاک دی وصیت دے اور نبی پاک دے فرمان دے آرڈر دے عمل کرنے آتے اللہ دا شکر ادا کرنے، اگر نہیں کر دے پھر آج فکر لے کے جایا دے تو سوچ لے کے جانا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اتق المحارم، حرام کو بچیا کر، حرام کو بچیا کر، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دیتیاں نے، جو چیزیں اللہ نے
جو چیزاں اللہ نے حرام کر دیتیاں نے اونا چیزاں کل بچیا کر اللہ تعالیٰ دیاں حرام کردہ چیزاں نے قریب نہیں جانا نیک بن جائے گا عابد بن جائے گا زاہد بن جائے گا متقی بن جائے گا اللہ دا پسندیدہ بندہ بن جائے گا ترجمہ ایویں کر دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ابو ہریرہ اگر حرام کو بچے گا اللہ دا ولی بن جائے گا اگر حرام کو بچے گا تو اللہ دا عبادت گزار بندہ بن جائے گا اگر حرام کو بچے گا اللہ تیری عبادت قبول کرے گا اگر حرام کو بچے گا اللہ تیری نیکی قبول کرے گا اگر حرام کو بچے گا ابو ہریرہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا لوگوں درہ دھیان نہ سننا ایک پیغام دینا چاہنا تحفۃ الحفظی بھی حدیث کے حوالے دینا لوگوں توجہ کرنا جرا بندہ حرام کو نہیں بچدا سنو سنو جرا بندہ حرام کو نہیں بچدا اللہ سے بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کردہ جرا بندہ حرام کو نہیں بچدا اللہ دی کوئی عبادت قبول نہیں کردہ سنو جرا بندہ حرام کو نہیں بچدا اللہ دی قسم کامیابی دنیا دی نہیں پائے گا اور جرا بندہ حرام کو نہیں بچدا کل قیامت دا دن ہوئے گا کدی بھی اللہ دی جنت دا مہمان نہیں بنے گا جرا بندہ حرام کو نہیں بچدا اللہ سنو حرام کو بچا کے رکھے آکھو آمین ان حرام ہے کی دیدے ایدر انتیان میں بات مختصر جی طرف بذات کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاند ہے نا کہ میرا بدا ولی بنا پھر حرام کو بچی اللہ تیری عبادت قبول کرے گا حرام کی چیزیں اور لوگ اتنا پیار نہ سننا مال کے کہنا تھا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور دنیا اندر زندگی گزارنے والے ہو اللہ پاک نے ہر طرح دی بے حیائی نو حرام کر دیتا بولو اللہ نے بے حیائی نو بولو بے حیائی نو اللہ نے فحاشی نو حرام کر دیتا ہے اللہ نے بے حیائی نو حرام کر دیتا ہے اور لوگوں توجہ کر جرا بندہ بے حیائی اللہ دی کوئی عبادت قبول ہے اللہ دی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ایمان نہ دسیا جے یہ گانا سننا بے حیائی نے نوجوانوں کچھ پیغام دے آگا کچھ گل تو سمجھاواں گا جلسے تسی بڑے سننے رہندے ہو لیکن حضرات میں گل تھوڑے کچھ سمجھاواں گل پلے پاواں اے گانے سننا بے حیائی نے تو اور کیے اے نیٹ تے گند ویکھنا بے حیائی نے تو اور کیے اللہ معاف فرمائے لوگاں دی تیاں پہناں نو تکنا گندیاں نگاہاں نال اے بے حیائی نے تو اور کیے اے ساری رات پیکج لگا کے تے غیر محرماں نال بک بک کرنا تے محو گفتگو رہنا اے بے حیائی نے تو اور کیے اور لوگوں اے گانے سننا مجرے دیکھنا آلات موسیقی دے استعمال کرنا بے حیائی ہے اور اللہ نے بے حیائی نو حرام کیتا ہے اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے لوگو اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے اللہ نے جوے نو حرام کر دیتا ہے اور مال کے کائنات نے آلات موسیقی نو بھی حرام کر دیتا ہے اے بینڈ باجا حرام ہے بولو بینڈ باجا آلات موسیقی حرام نے ان بڑے بڑے حاجی نے بڑے بڑے نمازی نے صف اول دے نمازی کہنے مولانا اے اللہ کی کرا ایک کوئی کہ میرا منڈا ہے میں اگر کنجر خانہ نہ کرا نک نہیں جریندہ بینڈ باجا نہ لے کے جاؤ منڈے دا چاچو رسدہ ہے مامو رسدہ ہے فلان رات ہوندہ ہے فلان رات ہوندہ ہے اللہ میری توبہ لوگو سنو یہ آلات موسیقی حرام نے اور جرا بندہ آلات موسیقی دے استعمال کرے گا اللہ دی کوئی عبادت قبول ہے میں قبولیت دا ٹھیکیدار نہیں میں حدیثہ چوکیدار میں دلیل پیش کروں گا اور دھیان نہ سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا توجہ کرنا ہے میں سید جامعی روایت پیش کرا سلسلہ سید اندر حدیث تجوائے سیدنا پیارے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضائے آقا دی حدیث نبی دا فرمان بیان کر دے بہنے تیانہ سنیوئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے سیکون فی آخر الزمان خصف و مسخ و قذف قیل یا رسول اللہ ومدى ذلك قال اذا ظہرت الکینات والمادف وتحلت الخمر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لوگوں ایسے حالات پیدا ہو جان گے میری امت دی اندر تین خرابیاں پیدا ہو جان گیا فیصلہ توڑے کو کروانا جاجو تانو بنائے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے رہے صحابہ یہ تین خرابیاں عام ہو جان گیا پہلی خرابی کی ہوئے گی پھر آقا دا فرمانے صحابہ گانے گانے والیاں عام ہو جان گیا یہ کنجر عام ہو جان گے ڈوم راسی عام ہو جان گے گلوکار عام ہو جان گے اداکار عام ہو جان گے ہوئے کہ نہیں بولو کر کر گانا چلے گا فیصلہ تم کر دے سونے آئے تیرے معاشرے دے اندر دیکھ لائے ٹریکٹرہ دے گانا ٹرکہ دے گانا بسہ دے گانا کارہ دے گانا آئے اللہ ڈیریہ دے گانا بیٹھکہ دے گانا دور نہ جا نوجوانہ دے جیبہ میں دے گانا کر کر گانا ہویا کہ نہیں کلمہ نبی دے پڑھے جو جاندہ کنجر خانے نے موبائل تے رکھے ہیں اسے آنے کہندے نے جدہ کلمہ پڑھی ہو دے آنکھیں لگی جائے میرے نبی نے نچیدہ تو منع نہیں فرمایا بول دے نہیں جائے نوجوانوں رب پر ڈرو پیغام دینا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے ایک گانا عام ہو جائے گا گانے گانے والی عام ہو جان گی آج اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آلات موسیقی عام ہو جان گے ٹول عام ہو جائے گا طبلہ عام ہو جائے گا سرنگی عام ہو جائے گی باجا گاجا عام ہو جائے گا ہے کہ نہیں شادیاں نو اپنے ایک سیڈ دے کر دے ہو شادیاں تا اپنی جگہ دے رہ گئی ہیں لوگ پہلے شادیاں دے موقع دے بینڈ باجی دے استعمال کرتے سن دے اور میں تو ان دیکھیا تیرے معاشرے دے اندر کی ایسے لانتی مولوی میں دیکھے نے نالے نبی دی نات خانی کر دے تا نالے آلات موسیقی تبلے کٹ لینے اب بولو کم کر دے نہیں دے نیٹ پریا پہ دیکھ لیں تو سوشل میڈیا دا دور الیکٹرونک میڈیا دا دور دیکھ لینا آئے اللہ نبی دی نات خانی کردہ پہ نبی دی نات خائیں اللہ میری توبہ تے نال تبلے کٹے جاندے نے آلات موسیقی بینڈ باجدہ پورا ماحول گانے والا بنیا ہویا ہے اور لوگوں میرے آقا دا فرمان ہے بعثت بکسر المزامیر اللہ نے میں محمد المبعوث فرمایا ہے کہ میں آلات موسیقی توڑن واسطے آیا میں تبلے ٹول سرنگیاں باجے گاجے توڑن واسطے آیا پر ایسا ٹوٹن دینے نہیں پکے رہ دے اسے گالتے ہونا لو مجاہد صاحب اور توڑو گے انشاءاللہ توڑا کے بولو انشاءاللہ بائی کارڈ کرنا ہے فحشی دا بائی کارڈ کرنا ہے آلات موسیقی دا بائی کارڈ کرنا ہے کنجرہ دا بائی کارڈ کرنا ہے اور لوگوں سنورد کر رہے ہیں نقصان کی ہونے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو لگ دے توڑے سے پیکر کو سوکھدہ سا آیا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو 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 امام الانبیاء علیہ السلام فرمانے صحابہ ایک گانا عام ہو جائے گا آلات موسیقی عام ہو جان گے ایسے حالات پیدا ہو جان گے شراب حلال سمجھ کے استعمال کیتا جائے گا اللہ میرے توبہ ہے لوگ شرابی بن جان گے شرابہ پینتے لگ جان گے نقصان کی ہونا ہے اور لوگ ذرا پیار نہ سننا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے جدو یہ تین چیز عام ہو جان گیا نا اللہ اینا ناراض ہو جائے گا کئیاں لوگاں تے آسمان تو پتھران دے بارش پیدا آئے گی اللہ میرے توڑے حال تے رحم فرمائے اللہ میرے توڑے معاف فرما دے ویرو
میں اکثر گل کردا ہونا وہ کیڑا گناہ ہے جڑا مسلماناں وچ نہیں پایا جاندا کیڑی غلطی ہے تسی آپ نشان نہیں کردے قدر دی اے گناہ مسلمان نہیں کردے اے غلطی مسلمان نہیں کردے پے میں کہنا اللہ کم الحاکمین کتنی بڑی رحمت والا ہے کتنی وسیع رحمت والا ہے اتنے بڑے گناہ دے باوجود بھی مواخذہ نہیں کردا اے میرے محمد عربی دی دعا دا نتیجہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمد نے صحابہ یہ جدو تین چیزیں عام ہو جان گیا اللہ اینا نراض ہو جائے گا کئیاں دے آسمان تا پتھران دے بارش پہ جائے گی ڈر جا اللہ کو ڈر جائے اور میرے نوجوان نہ چھپ چھپ کے گانے نہ سنیا کر نیٹ تے گند نہ ویکھیا کر مجرے نہ ویکھیا کر گندیاں پکچراں نہ ویکھیا کر گندیاں تصویراں نہ دیکھیا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ میرے پاس ویکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما در جدو تین چیزیں عام ہو جان گیا کہیں اللہ زمین در دھن ساکھ کے رکھ دے گا لوگ زلزلہ دا شکار ہو جان گے ایسے جدو حالات پیدا ہونگے نا اے زمین پھٹ جائے گی لوگ زمین در دھنس کے رہ جان گے تھی بس نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما در صحابہ یہ تین خرابی ہیں جدو عام ہو جان گیا اللہ اینا نراض ہو جائے گا کئیاں نو بندر تے کئیاں نو خنزیر بنا دیتا جائے گا بے حیائی دا نتیجہ دیکھ لو فاشی دا نتیجہ اور اس سے بڑا نقصان کی ہونے اور لوگوں میں ابن ماجہ دی حدیث ترجمہ پیش کرائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے لوگوں نے بھی میں جاننا توجہ سونے آئے ایسے لوگوں نے بھی میرے آقا فرماتے ہیں میں جاننا وا جنہ لوگاں دی نیکیاں تہاما پہاڑ دے برابر ہون گیاں بڑیاں نیکیاں لے کے آنگے نیکیاں دے پہاڑ لے کے آنگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ساری نیکیاں برباد کر کے جہنم دا ایندھن بنائے گا اللہ میرے دا پوچھیا کہ آقا سونے لوگ کون نے بھائیو توجہ آقا لوگ کون نے میرے آقا فرمان صحابہ میرے امت دے نمازی ہون گے تہجد گزار نمازی جہنم تے چلے جان گے تہجد گزار جہنم تے ٹر جان گے آقا جی نہ دا جرم کی ہونے اے جرم سنیا جے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ میرے امت او لوگ ہونگے جرے بظاہر بڑیاں نیکیاں کردے ہونگے بظاہر نمازاں بھی پڑھ دے ہونگے بظاہر قرآن کی تلاوت بھی کردے ہونگے بظاہر جلسے بھی سن دے ہونگے بظاہر تقریرہ بھی سن دے ہونگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امت او لوگ ہونگے نیکیاں بھی کردے ہونگے تے چھپ کی اللہ تعالیٰ دیاں حرام کردہ چیزاں دیر ارتکاب کردے ہونگے یہ او لوگ نے نالے نمازاں دا کردے نے نالے گانے سن دے نے نالے قرآن دی زیارت کردے نالے کنجران یہ تصویرہ ویندے نے یہ او لوگ نے نالے قرآن کریم دی تلاوت کردے نے اور نالے اللہ معاف فرمائے گندیاں تصویرہ ویکھنے والے گندیاں پکچراں ویکھنے والے نیٹ تے گند ویکھنے والے تنہائی گندی کرنے والے یہ وہ لوگ نے جنہیں چھپ کے رب دیاں نافرمانیاں کر دے سن آقا دا فرمانے اللہ زندگی بھر دے اعمال برباد کر کے الٹا کر کے جہنم رسید کر دے گا نوجوانوں مر جانا دے اے جوانی ہمیشہ نہیں جرے لی اللہ دی قسم یہ ساجدہ جا میں مت سوچیا کر یہ صدا بہار میری جوانی ہے یہ حسن ہمیشہ رہے گا مت سوچیا کر یہ میری ساجدہ جا ہمیشہ رہے گی میں دیکھے ہے کہ نہ تو پرینی نہ چھان بندے آؤ
نہ تو پرینی نہ چھان بندے آئے، نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آئے، ہر چین آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندے آئے۔ اے جڑے پھول سویرے کھل دینے سب شامانو مرجا جاندے، سونیا تیرے جوانی دا پھول مرجا جائے گا، حسن دا پھول کملا جائے گا، اے دورہ دی ریل پھر تیرے غربت اندر بھی چینج ہو سکتی ہے، یہ ساجدہ جا ہمیشہ نہیں ہو رہنی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میں دیکھی آئے کہ جڑے پھول سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جاندے، اے دعوے وعدے سب بندے آئے، دو پل وچ کھیڑ مکا جاندے، اڈی کدیاں قبراں بندے آئے، اڈی کدیاں قبراں بندے آئے، نہ تو پرینی نہ چھا بندے آئے، ہر چین آخر مک جانا، بچ رہنا رب دانا بندے آئے۔ آج مٹی پیران تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا، میں بھی جانے تو بھی جانے، آج مٹی پیران تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا، جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا، پھر کادے لئی رونا تونا، جدو پتہ ہے سب نے ٹر جانا، پھر کادے لئی رونا تونا، سونے تو میں نو مار مکا بندیا، میں نہ کریا کر تو کریا کر تو، میں نو مار مکا بندیا، نہ تو پرینی نہ چھا بندیا، نہ پیور نہ ماں بندیا، ہر چین آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا۔ اور تو منہ وچوں رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے چوں کریا کر، اللہ پکا سچا مسلمان بنا دے، آکھو آمین۔ اور تو منہ وچوں رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے چوں کریا کر، جو وچ قرآن دے لکھیا ہے، کدی اس تے عمل بھی کریا کر، جو وچ قرآن دے لکھیا ہے، کدی اس تے عمل بھی کریا کر، کل دن ہاتھ تیری تھاں بندیا، جنہ مرضی جمع کر لے ملنا کیے وہ بھی قسمت نال، کل دن ہاتھ تیری تھاں بندے آئے، نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آئے، ہر چین آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندے آئے۔ حضرات بڑی بڑی گل کردہ پیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو حرام کو بچ جاؤ، لوگو حرام کو بچ جاؤ، وگرنہ نیکیاں برباد ہونڈا خطرہ ہے، وگرنہ نیکیاں ضائع ہونڈا خطرہ، حرام کو بچ جاؤ۔ عرض کیتا ہے لوگو بے حیائی حرام ہے، بولو بے حیائی، بے حیائی حرام ہے، ایمان نہ دسیا دے، یہ عورتاں دا بے پردہ کپڑے پہننا، گندے کپڑے پہننا اور گندے کپڑے پہن کے بازاراں سے نکلنا بے حیائی نہیں، بولے نہیں دے، اور بولو بے حیائی نہیں، یہ عورتاں دا لانگ مارش کرنا بے حیائی نہیں۔ 8 مارچ نے بکواس کی تھی نا، بک بک پاکستانی سرزمین تے کئیاں مشتنڈیاں نے اللہ معاف فرمائے، جنہ دے اسلام نال دور دا بھی تعلق کوئی نہیں، اور اسلام دے خلاف بکواس کی تھی، اسلام دے خلاف زہر اگلیا، اور جناب تماشا لگایا کہ اسلام نے عورت نو حق نہیں دیتی، اسی حق لین واسطے نکلیاں۔ اور میں کہنا لوگوں میں اللہ دی عزت دی قسم ہے، اور جن نے حقوق عورت نو اسلام نے دیتے نے، کسی مذہب نے انہیں حقوق نہیں دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیڑا حق مانگ دیاں نے۔ اللہ معاف فرمائے، گندے کپڑے پائے، گندہ لباس پہنے، پھٹگوال لباس پہنے، کیا بے حیائی نہیں؟ بولو، اور نتیجہ پھر پتہ ہی کی نکلے ہے؟ آؤ سننا، میں ابن ماجہ دی حدیث تلاوت کرا، عبداللہ بن عباس حدیث سے روایت ہے، روایت لمبی پھر کدی تفصیلاں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو لم تظہر فاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جدے بے حیائی عام ہو جائے گی، جدے فحاشی عام ہو جائے گی، عریانی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں بے حیائی دا نتیجہ، فحاشی دا نتیجہ، بے پردگی دا نتیجہ، میرے آقا دا فرمان لوگ طاعون جیسی بیماریاں عام ہو جان گیاں۔ بے حیائی دا نتیجہ طاعون آئے گی، یا ترجمہ ایویں کرم حدیث سمجھ آئے گی۔ میرے آقا دا فرمان ہے صحابہ جدو بے حیائی عام ہو جائے گی تو کرونا آ جائے گا۔ کہو جو مجاہد صاحب ایک کرونا بھی طاعون دی قسم ہے، جند رکھے دے ایک کرونا اگر ہے بھی تے ایک طاعون دی قسم ہے، اللہ سب نے محفوظ فرمائے۔ ادھر کرونے دی کھپ پئی ہے نا، پوری دنیا اللہ پاک نے جو کر کے لاک کر کے رکھ دیتی، میں کہنا فحاشی دا نتیجہ دے، بے حیائی دا نتیجہ ہے، اور یعنی دا نتیجہ بے پردگی دا نتیجہ ہے۔ لوگوں سنو، جس قوم وچوں حیا دا جنازہ نکل جائے اس قوم کو ایمان بھی نہیں رہندا، جدو ایمان نہ روے تے پھر عزت بھی نہیں درے۔ الحیاء والایمان قرنا جمیعا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرِ۔ آقا دا فرما لوگو حیا اور ایمان لازم ملزوم نے، حیا نکل جائے تھی ایمان بھی۔ بے حیا بندہ جی دنیا تو جاندہ نا بے ایمان ہو کے مردہ جی گل دین تے رکھی آجے، بے حیا بندہ، بے شرم بندہ، لوگوں سنو مر جانا جی تو بے حیا بندہ دنیا تو جائے گا، ایمان کو ہاتھ تو کے جائے گا۔ اللہ سنو سارے زندگی شان والی، موت ایمان والی دے دے۔ سنو بے حیائی دا نتیجہ کرونا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جدو عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، ایسی ایسیا بیماریاں دیکھو گے جو نہ تسا نے دیکھیا نہ تو ہاڑے وڈیاں نے دیکھیا ہون گیا۔ اے میرے بزرگان پوچھو اللہ نے صحت و لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پوچھو بزرگان دے کولو آئی تو 35-40 سال پیچھے چلے جو انہیں مرضہ سنیا سندیاں کدی جریوں ہن سن دینے۔ اور میرے ایک سوال ہے آئی تو 35-40 سال پیچھے چلے جو کیا عورتاں بچے پیدا نہیں کر دیا سن؟ عورتاں بچے پیدا نہیں کر دیا سن؟ کیا ہوتا بڑے اپریٹ دی نوبت کدی آئی سی؟ یہ ان کے بیماری عام ہو گئی ہے۔ بے حیائی دا نتیجہ جگہ سے ترکیا دے۔ آؤ اگر دکھا کو بچنا چاندی ہو، پریشانیوں کو بچنا چاندی ہو، اللہ دی گرفت کو لو، اللہ دی پکڑ کو لو، اللہ دے عذاب کو لو، اگر بچنا چاندی ہو حیا نو اپنانا ہوئے گا، ایمان نو اپنانا ہوئے گا، اللہ دی قسم اللہ دنیا دی عزت دے گا، قیامت اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ اور میں کہا کرنا غلط سنگت وفا نے دین دی، جملے دے غور کرے آجے، غلط سنگت وفا نے دین دی، بے حیائی حیا نے دین دی، قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نے دین دی۔ بندہ اللہ دینا فرمانی کرے کہ نبی دینا فرمانی کرے تے پھر سزا نہ ملے، ایک کتھے لکھے ہے؟ اللہ دی قسمیں اللہ نبی دی گستاخی نبی دینا فرمانی کبھی گوارا نہیں دے کرتا۔ اللہ میں نے تو ان آقا دی گستاخی کرو نا فرمانی کرو بچا کے رکھے آنکھو آمین۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں صحیح مسلم دی حدیث ہے کتاب اللباس اندر روایت موجود ہے بھی حریرہ حدیث راوی نے اگر میری ماں پہلے بیٹیاں سن دیا کو بھی تھوڑا تسی بھی کر جا کے سنایا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے صحابہ میں دے حالات پیدا ہو جائیں گے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسرمۃ البخت لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے صحابہ ایسے حالات پیدا ہو جان گے، مسلمانہ دی عورتاں ہون گیاں، ایسی عورتاں ہون گیاں، ان عورتاں نے کپڑے پائے ہون گی، حقیقت میں ننگیاں ہون گیاں، اینا گندہ لباس، اینا ٹائٹ مختصر تے ٹائٹ لباس جسم دے ادا نمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمانے کے لوگوں اے بے حیائی دا مظاہرہ کرنے والیاں، فحاشی دا مظاہرہ کرنے والیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ایسی بد نصیب عورتانے کے لوگوں جنت دا داخلہ تو بڑی دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ بے حیائی دا نتیجہ، اللہ سنو حیا نصیب فرما دے، اکھو اکھو آمین۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اتقی المحارم، حرام کو بچ جاؤ وگرنہ نیکیاں ساریاں برباد ہو جان گیاں، نیکیاں ضائع ہو جان گیاں۔ جرا بندہ حرام استعمال کر دے اللہ دی نیکی قبول نہیں کردا۔ ایمانہ دسو سود حرام نہیں؟ سود لینا دینا لکھنا حرام ہے کہ نہیں؟ جوا کھیلنا حرام ہے کہ نہیں؟ لکی کمیٹی دے پنگیا جے پہنا حرام ہے کہ نہیں؟ بورڈ دی خریداری حرام ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں جے اے بولی دی کمیٹی حرام ہے کہ نہیں؟ لگے نے جان بوجھ کے لگے نے، اور جی گزارا نہیں ہوندہ کہ مر جائیں گا اور کی ہوئے گا؟ گزارا نہیں ہوندہ، پیٹ نہیں پوجا ہوندی، پیٹ نہیں پردہ، کیویں پیٹ پرے ہے اللہ، کیویں پیٹ پرے، غصہ نہ کرے آجے جنہوں حرام کھان دی عادت پہ جنہوں حلال نہیں کہ پچ دا، ایک گل دین طرح حرام کھان دی عادت پہ جنہوں انہوں حلال نہیں پچ دا، اے پیٹ نہیں پردہ، ایڈا بڑا پیٹ ترہ پردہ ہی نہیں، قبر دی مٹی پرے گی، کنہ مردی پر لے جنہ مردی پر لے، کمال ہے کھا لے حرام کھا لے۔ یار کیسا انسان ہے، اللہ دی کنی مخلوق ہے، تو انسان تو علاوہ کوئی بھی محنت مزدوری نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کماندہ، باقی جانور بھوکے مر گئے نے، بولے نہیں جے انسانت دینوں دی ہو گیا ہے۔ تیری کتنے سوچ چلی گی، تو کہنے میں اگر میں نہ کراں گا تو میں بھوکا مر جائیں گا، کھاواں گا کہ تو مولانا اللہ میرے تو حلال اور وافر نصیب فرما دے۔ بھائیو سنو، اللہ دی قسم خیر خائی دی بات کر رہے آجے، بچ جاؤ وگرنہ کوئی فائدہ نہیں نہ نیکیاں دا، میں کوئی نیکیاں دا ٹھیکیدار نہیں، نبی پاک دی حدیث سے چوکیدار ہاں، بخاری اندر حدیث سے طیبہ سن لو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما بندہ لمبا سفر کر کے مکے گیا، اللہ سانو سارے لے جائے، اکھو آمین۔ اللہ تر نبی دا فرمانے تو مسافر دی دعا رد نہیں کردہ، اللہ میں دعا کرنا، نبی دی حدیث دی لاج رکھی، نبی دے فرمان دی لاج رکھی، اللہ میرے بزرگ تشریف فرمانے، میرے بھائی بیٹھے نے، نوجوان ساتھی نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، اور میری ماں باپ نے بیٹیاں بھی ٹائم کٹ کے آئیں ہوں گی، اللہ سارے دعا کرنے ہیں مکے مدینے دی پہلے والی بارہ سال نصیب فرما دے، اللہ پہلے جیسے رونقہ نصیب فرما دے۔ اور ویرو بار سنو، رب نے ساڑھے واسطے مکے دا داخلہ مدینے دا داخلہ بند کر دی، تو اس بات دی دلیل کہ اللہ ساڑھے تے ناراض ہو گیا ہے، اللہ پاک سنو اپنے غصے کو بجائے، اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے، آمین آمین، اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ حضرات اللہ سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما بندہ لمبا سفر کر کے مکے چلا گیا ہے، آقا علیہ السلام فرما دے لوگوں اے بیت اللہ دے طواف کرنے والا ہے، بیت اللہ دے چکر لگانے والا، بیت اللہ دے اردا گرد گھومنے والا ہے، اور رو رو کے یا ربی دیاں صداواں بلند کرنے والا ہے، آسمان دوازاں دی آنے والے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، تیرا پینا کھانا بھی حرام ہے. او بندے تو حرام کھا کھا کے پلیا، اللہ تیریاں دعاواں عبادتاں کیویں قبول کرے گا؟ سن لو، جرا بندہ حرام کھانے والا اللہ دی کوئی نیکی قبول، اللہ دی کوئی عبادت قبول. توبہ کر توبہ کر توبہ کر سونیا، سود کرو توبہ کر لے، جبے کرو توبہ کر لے، سود نہ کھایا کر، نہ کھلایا کر، بچ جا اللہ کو ڈر جائے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں حرام تو بچ جاؤ گا، گرنا نیکیاں برباد ہو جان گیاں. صحیح بخاری دے حدیث پڑھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومناوہات. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگو اللہ پاک نے امی دینا فرمانی نو حرام کر دیتا ہے. بولو امی دینا فرمانی نو بشرطہ کہ شرعی مسئلہ نہ ہوئے. اگر امی یا ابو شرک تے بدعت تے مجبور کرن پھر انہوں دی گل مننی. دنیا داری دے معاملات نے، برادری دے مسائل نے، لین دین دے معاملات نے، کاروباری معاملات نے، بیوی بچے دے معاملات نے، دوستہ دے یارہ سجنہ بلگے دے معاملات نے، ایسی صورتی حالت در ماں دی نافرمانی بولو جائز. اور جرا ماں دی نافرمانی کرے، باپ دی نافرمانی کرو تے اللہ دی لعنت تے اللہ ناراض ہوندے نے. حضرات سنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ پاک نے مادینہ فرمانے حرام کر دیتا ہے. دوسری بات آنا سننا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ووعد البنات. لوگوں اے بیٹیاں نو قتل کرنا، بیٹیاں نو قتل کرنا توجہ کریا جے. اے بیٹیاں دا قتل کرنا اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے. بولو اللہ نے، بیٹیاں دا قتل اللہ نے. قتل دو طرح دا جی سنو فتح باری دی حوالے نے بات کرا. قتل دو طرح دا ہے. تیاں دا قتل جائز، ذرا تیاں دا قاتل اللہ ان کدی معاف نہیں جے کرے گا. میں معافی دا ٹھیکیدار نہیں، میں دلیل پیش کروں گا. ذرا تیاں دا قاتل اللہ انہوں معاف نہیں جے کر دا. خاتی دا جسمانی قاتل ہوئے، خاتی دا معاشی قاتل ہوئے. معاشی قاتل بھی ہے، جسمانی قاتل قتل کرنا جائز. تو میں مسلمانوں نے کیا کہا اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، اللہ انہوں نے حالت رحم کرے. ہے میرے اللہ مکے دے کافر اپنے بیٹیاں نو پیدا ہون تو بعد زندہ دفن کر کے مار دے سن. انہاں مسلمانہ نے پیدا ہون تو پہلے کے بچیاں ضائع کروا چھڑیاں نے. کرواندے نہیں، ڈاکٹران پیسے دے کے فیسہ دے کے الٹرا ساؤنڈ کروا کے میڈیسن استعمال کروا کے جناب آلات استعمال کر کے جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کے کئی بچیاں قتل کر دیتی ہیں، ضائع کروا دیتی ہیں. میرے آقا دا فرمانے قتل جائز رب نے معاف نہیں جے کرنا. پوچھیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ پاک مسلمانوں ہدایت نصیب فرمائے. حضرات آنا سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لوگوں اللہ نے بیٹی دا قتل حرام کر دیتا ہے. میں بڑی محبت نال پیغام دیا کرنا، بڑی مؤدبانہ گزارش کراں گا مسلمانوں کہ لوگوں نہ ایک قہر گزارو. سنو سنو لوگوں نہ ایک قہر گزارو، تیاں ککھ دی وچ نہ مارو. لوگوں نہ ایک قہر گزارو، تیاں ککھ دی وچ نہ مارو. یہ صدا صداواں پیاری کر دی خیر منا دیا نے. پت ونڈانا زمینہ تیاں دکھ ونڈا دیا نے.
اور نال مشینہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا کسے کلی نو کھلنا تو پہلا ہی پٹ دینا یہ کیا سا دستور ہے کہ لوگوں کچھ تے سمجھو کچھ تے سوچو یہ کیا سا دستور ہے کہ لوگوں کچھ تے سمجھو کچھ تے سوچو بیٹی اللہ دی رحمت امی ایسا فرما دیا نے پت بنڈا نہ زمین آتیاں دکھ بنڈا دیا نے بڑی پیاری گل کرانگا اتی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھان دیئے اتی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھان دیئے کدی پین کدی بیوی تے کدے ماں اکھوان دیئے اور میں دیکھے تسی بھی مشاہدہ کیتا ہونا ہے میرے بزرگ اس بات ہی تائید کرنگے میں دیکھے آئے دے ماں پہ ہونا دکھاں وچ کہتی والے ہو یہ ماں پہ ہونا دکھاں وچ کیرے پتر سواری منہ پھیرے دے ماں پہ ہونا دکھاں وچ کیرے پتر سواری منہ پھیرے تیاں پھر بھی ماں پہ دی کر پجیاں ہی آندیاں نے پت ونڈا نہ زمین آتیاں دکھ بنڈا دیا نے عرض کر رہے آئے حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگو اللہ پاک نے بیٹی دا قتل حرام کر دیتا ہے عرض کیتا ہے اے جسمانی قتل بھی نہیں کرنا دے بولا مالی قتل بھی معاشی قتل بھی نہیں کرنا معاشی قتل بڑے بڑے حاجی ویکھے نے بڑے بڑے میں نمازی ویکھے نے غصہ نہ کرے جو میں دیکھے ہے کہ مر لگیا جہنم دا ٹکٹ لے لیندے نے مر دے وقت نا یہ جہنم دا ٹھیکہ کر لیندے نے کہندہ پترو میرے جیدیا جیدیا اور پترو میرے جیدیا جیدیا ساری جائیداد اپنے نال لگوا لو میرے کو گوٹے چھوٹے لوا لو کتی ایسا نہ ہوئے مرن تو بعد توڑی پہن نہ کتے حصہ لے لے کیا ظلم کر دے نہیں بولو بندہ پچھے پاپی ہے تینوں کی لبے ہے اے دوجی ایڈا وڈا ظلم کیتا ہے تینوں جناب تو دے معاشی قتل کر کے چلے ہیں اپنی تینی دولتیں مالتیں جائیدادیں وراثتیں ڈھاکہ ڈالے آئی اور ظالمہ تینوں کی لبے ہے ان مسئلے پوچھتا ہے پھر دو جی میری تھی نے میرے پتر نو حصہ معاف کر دیتا تھی کدی پتر نے بھی پہن نے معاف کیتا ہے کوئی مثال پیش کرو کہ فلاں جگہ تے کسے پہن دا حصہ بندہ سی بھائی دا حصہ بندہ سی انہیں ساری جائیداد خوشی ہوئی اپنی پہن دے نہ لگوا دیتی سی کوئی مثال پیش کرو ان موڑی ایسی موڑی چڑھانی ہے ایسا منہ تے جناب متھے دوارتا پانے نے اس قدر بوتھی ونگی جبی کرنی کچھ نہ کرے آجے وہ جارے لو پتہ ہے اگر میں حصہ لے لانگی ساری زندگی بھائی دے دروازے تے نہیں چڑھ سکاں گی پیو دا منہ ونگا ماں دا منہ ونگا اور زہر دا پیالہ پی لیں دی لیکن اللہ نے معاف نہیں دے کر بخاری مسلم دی حدیث سنو ہے میرے اللہ بخاری مسلم دی حدیث شفا کے نقل میں یہ سارا حدیث راوی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسرعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں سنو حدیث بخاری مسلم دی جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں دھوکہ کردہ فراڈ کردہ مر جائے گا اللہ جنت تے حرام کر دے گا ایتیانو وراثت کو محروم کرنا فراڈ نہیں بولے اور تیانو جائیداد کو محروم کرنا فراڈ دھوکہ نہیں بندا اگر بھائی اپنے پہندہ حصہ کھا جائے فراڈیا نہیں بندا پھر کہو کہ میں جنت ٹھیکے دار اب بھائیو سنو ایک بڑی وڈی گل کرن لگا اللہ میں معاف کرے میں وہ کسی دی دل ازاری نہیں چاہتا اے فقط نمازہ پڑھنا تے اللہ اللہ کرنا تجدہ پڑھنا کو جنت نہیں جلا بجانے جب تک ساڑے معاملات ٹھیک نہیں ہونگے
یہ صرف نمازاں دی پابندی بندہ کرے ہر سال حج نوں ٹر پوے ہر سال عمرے نوں ٹر پوے اور جناب خزانے تے منہ کھولے صدقہ خیرات کردا رہے لیکن معاملات معاملے چ بندہ بالکل کورا ہے بالکل کھٹو ہے ڈاکو ہے پرلے درجے دا اے تیاں دا حق کھانے والا بہناں دا کھانے والا بھائیاں دا کھانے والا اللہ دی قسم ایسے بندے دی کوئی نماز دے کم نہیں جی آن گیاں اللہ سانو معاملات ٹھیک کرن دی توفیق عطا فرمائے پھر آکھو آمین میں بار بار معذرت چاہواں گا اگر میری زبان تو کوئی کرخت جملہ نکلے تو درگزر کرے اج لیکن کلے بیٹھ کے سوچے جن سنت اور ضمیر گواہی دے گا فقیر صحیح گلا کر کے گیا ہے اللہ کرو دعا کر گا اللہ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقی المحارم لوگ حرام کو بچ جاؤ وگرنہ نیکیاں برباد ہو جان گے اعمال ضائع ہو جان گے اور سنو حدیث ایک پیش کر کے اجازت چاہوا باقی پھر قدیشی سلسلہ صحیح اندر روایت موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار عین بکت من خشیت اللہ وعین حرست فی سبیل اللہ وعین کفت عن محارم اللہ تین اکھا جہنم سے نہیں جان گے بولو تین اکھا جہنم میں نہیں جان گے بھائیو تین اکھا اللہ جنت یہ بہارا نصیب فرمائے اللہ سن او اکھا نصیب فرما دے میرے آقا دا فرمانے پہلے نمبر تھے اللہ کو ڈر کے رونے والی آنکھ عین بکت من خشیت اللہ اپنے گناہوں نے یاد کر کے رونے والا بندہ قبر نے یاد کر کے رونے والا بندہ اپنے بدعمالیوں نے یاد کر کے رونے والا بندہ اللہ دی کرفت پکڑو جہنم نے یاد کر کے رونے والا بندہ میرے آقا دا فرمانے اللہ ایسی آنکھ دے رونڈا ہے مولا پائے گا اللہ جہنم کو بچائے گا جنتیاں بہارا نصیب فرمائے گا دوسری آیت وعین حرست فی سبیل اللہ اللہ در رسے دن پیرا دینے والی آنکھ اسے دو بانے نے اسلامی سرحدہ دے جاگن والی آنکھ مجاہدینہ پیرا دینے والی آنکھ مسلمانہ دے حفاظت وادے جاگن والی آنکھ دوسرا معنی کیے اللہ دے قرآن وادے جاگن والی آنکھ نبی دی حدیث وادے جاگن والی آنکھ رات رو نماز وادے جاگن والی آنکھ رات رو تہجد وادے جاگن والی آنکھ میرے آقا دا فرمانے اللہ ایسی آنکھ دے جاگن دے ملک پائے گا اللہ جہنم کو بچائے کے جنتیاں بہارا نصیب فرمائے گا نہیں یقین بھی اللہ دا قرآن بھی سنبھال کے کہنا دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تتدافع جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رات رو تہجد واتے جاگے قرآن واتے جاگے لوگ رات رو نماز واتے جاگے اللہ جاگہ دے مول پائے گا اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ جنتی بارہ نصیب فرمائے گا آخری بات ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعین کفت عن محارم اللہ تبرانی کے الفاظ نے وعین غصت عن محارم اللہ کے لوگ ایسی آنکھ نوجوانوں بڑا وڈا پیکے دینا چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پھر بولو ماشاءاللہ خطیب اسلام خطیب پاکستان مجاہد اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا شیخ حافظ محمد منصور جنگوی صاحب تشریف گھرنا ہے اسے اندانو جھڑا آلہ دے تشریف آورت اہلا سالن مرحبا خوش آمدید آکھ دیں آؤ جی شیخ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ ایسی آنکھ جری اللہ تعالیٰ دے حرام کردہ کمات رک جائے گی جری آنکھ اللہ پاک دے حرام کردہ کمات رک جائے گی اللہ ایسی آنکھ نو جہنم کا بچا کے جنتیاں بہارا نصیب فرمائے گا
اللہ پاک مینوں تانوں حرام کو بچا کے رکھے اللہ حلال کھان دی حلال پہنن دی اور اللہ حلال دے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے آج دا یہی میرا پیغام دے حرام کو بچو حلال دے قریب آؤ دنیا آخر دی کامیابی پاؤ اللہ پاک میرے توڑے حال تیرے فرمائے باقی پھر سے ہی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین